خاکسار کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ سچا ختم نبوت کا مجاہد یہ کام کرے گا، یہ نہیں کرے گا کہ جہاں پہ دل کیا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ آپ یہ آیت کون سے قرآن سے پڑھ لیں، اس قرآن سے پڑھ لیں جو مکہ مدینے میں نازل ہوا ہے، یا اس قرآن سے پڑھ لیں جو قادیان میں نازل ہوا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اپنے علماء پہ چھوڑا تھا کہ وہ کس کو سچا مانتے ہیں اور کس کو جھوٹا مانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ آپ کے اپنے علماء نے ایک دوسرے پہ فتوے دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے مولانا قاسم نانوتوی پہ، آپ بھی اس کو مانتے ہیں اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ جس طریقے سے آپ کے ہاں محمد کی 2 قسمیں، اسی طرح قرآن کی بھی 2 قسمیں۔ پھر جو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے اور رسول بھی، اس لیے آپ کو یہاں پہ یہ کہنا پڑے گا کہ یا تو مولانا قاسم نانوتوی کا عقیدہ درست تھا اور ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دینے والے اور اس فتوے پہ قائم رہتے ہوئے مر جانے والے دونوں کافر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے بغیر آپ گزر جائیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ تیسرا آپ نے کہا جی میں مولانا صاحب اسی وجہ سے تو میں نے اس کے جواب کو اگر میں لمبا شروع کرتا تو میں کتنے مختصر الفاظ میں جواب دیتا ہوں، آپ تو ساری رات گزار دیں گے، ایسا نہیں ہوتا نا، ٹائم مختصر رکھیں۔ اب آپ ساری رات ہم آپ کی بات تھوڑی سنیں گے۔ مولانا صاحب کتنے مختصر الفاظ میں جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے پوائنٹس 3 آپ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں نا۔ تو جب نام محمد رکھا گیا جو میں، اور کلمہ بھی ایک ہے، اگر صرف اخلاق کی بات ہوتی نا تو کلمہ ایک نہ ہوتا، کلمہ بھی دونوں کا ایک ہے، نام بھی دونوں کا ایک ہے، محمد نام بھی اسی کا رکھا گیا ہے، رسول نام بھی اسی کا رکھا گیا۔ پھر میں نے آپ سے کہا من فرق بینی، جو مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق نہ کرے، یہ ضمیر ہے۔ خاکسار کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ میں نے شروع والی باتیں تو آپ کی نہیں سنی، لیکن یہ کہ جب سے دوبارہ انٹر ہوا ہوں تو آپ کی ساری باتیں میں سن چکا ہوں۔ آپ نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو یہ ظاہر ہے کہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے، ہم نے، آپ بھی اس کو مانتے ہیں اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ جس طریقے سے آپ کے ہاں محمد کی 2 قسمیں، اسی طرح قرآن کی بھی 2 قسمیں۔ ایک قرآن وہ ہے جو مکہ مدینے میں نازل ہوا، ایک قرآن وہ ہے جو قادیان میں نازل ہوا۔ پھر ہمارا سوال بنے گا کہ آپ کون سے قرآن کی آیت پڑھ لیں، قادیان والی پڑھ لیں تو پھر تو اخلاق کچھ اور بنتے ہیں، اور مکہ مدینے والی قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں تو پھر تو اخلاق کچھ اور بنتے ہیں۔ جن اخلاق کی آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں، ہم بالکل اسی اخلاق کے مطابق، ابھی ماشاءاللہ کتنی دیر تک آپ نے گفتگو کی، ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کو گلاب شاہ بزرگ والی پیشن گوئی بھی یاد ہوگی کہ مسیح موعود قادیان میں آئے گا اور قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ آپ یہ آیت کون سے قرآن سے پڑھ لیں، اس قرآن سے پڑھ لیں جو مکہ مدینے میں نازل ہوا ہے، یا اس قرآن سے پڑھ لیں جو قادیان میں نازل ہوا ہے۔ اگر قادیان والے سے پڑھ لیں تو پھر تو مرزا صاحب کے اخلاق پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ قادیان کے قرآن کے مطابق ہوگا۔ اور اگر مکہ مدینے والے سے پڑھ لیں تو جس اخلاق کا مطالبہ آپ ہم سے کر رہے ہیں، ذرا اپنے پاک نبی کے اخلاق کا بھی موازنہ کر لیجئے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ بات کہنے والے کا اعتبار ہے۔ بالکل ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے مراد کیا ہے، ہم بات کہنے والے سے ہی پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں من فرق بینی، من فرق بینی، بینی بین مضاف یا ضمیر متکلم مضاف الیہ ہے، اور جناب علی ضمائر ان الضمائر انما وضعت للذوات، ضمائر کی وضع ذات ہی کے لیے ہوئی ہے، تو اس سے مراد مرزا صاحب کی ذات مراد ہوگی کہ جو میری ذات اور بین المصطفیٰ، مصطفیٰ کی ذات کے درمیان فرق کرے، فما عرفنی وما رآ،
پھر جو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے اور رسول بھی، تو جناب علی اخلاق اور چیز ہوتی ہے اور نام اور چیز ہوتا ہے۔ میرا نام محمد رکھا ہے اور رسول بھی۔ پھر آپ کے لیے اس بات پر میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ چونکہ اس سے مراد نبوی اخلاق ہیں، تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبوی اخلاق پر ہوں۔ اب اگر ہم ذرا مرزا صاحب کے اخلاق پہ گفتگو شروع کریں گے تو پھر بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی والے اخلاق تھے یا نہیں تھے۔ اس کو پھر آپ لوگ بدتمیزی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے یہ جو کی کہ بات کہنے والے کا اعتبار ہے، میرے بھائی آپ نے مسئلہ ہی حل کر لیا، اس لیے کہ مولانا نانوتوی کا پھر اعتبار ہوگا کہ ان کی عبارت سے ان کی مراد کیا ہے۔ اور مولانا نانوتوی نے اسی تحذیر الناس کے اندر بھی ایسے شخص پر جو ختم نبوت کے زمانی کا منکر ہو اس کو ایسا کافر قرار دیا ہے کہ جس طریقے سے کوئی شخص نمازوں کی رکعتوں کے تعداد کا انکار کرے۔ اور حضرت نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ عقیدہ متواترہ ہے اور اس کو تواتر معنوی حاصل ہے۔ تو اگر مرزا صاحب کہیں میں محمد الرسول اللہ ہوں اور اس سے اخلاق محمدی مراد لیا جائے، تو مولانا نانوتوی تو مناظرہ عجیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت زمانی میں ذرہ بھی تأمل کرے وہ کافر ہے۔ تو مولانا نانوتوی میں آپ کہنے والے کی بات کا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کہنے والے کی بات کا اعتبار کریں نا۔ اگر مرزا صاحب عالم اور ضمائر بول کر، حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا، ضمائر کی وجہ ہی زوات کے لیے ہے، اگر مرزا صاحب ضمائر کی وجہ زوات کے باوجود کہتا ہے کہ یہ اس سے اخلاق مراد ہے، اخلاق نہیں میرا نام رکھا گیا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جہاں آپ محمد کی بات کریں گے تو اس سے کون سا محمد مراد ہوگا، مکہ مدینے والا یا قادیان والا؟ اگر آپ بات کریں گے قرآن کی تو اس سے کون سا قرآن مراد ہوگا، مکہ مدینے والا یا جو قادیان میں نازل ہوا اور گلاب شاہ کی پیشن گوئی کے مطابق مرزا صاحب نے جس کی غلطیاں نکالی؟ میرے خیال میں مولانا نانوتوی کی طرف سے آپ جواب دے چکے ہیں۔ جی اجازت ہے مجھے؟ اجازت ہے مجھے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، جی بالکل آ رہی ہے، جاری رکھیں۔ جی جزاک اللہ، شکریہ مولانا صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اپنے علماء پہ چھوڑا تھا کہ وہ کس کو سچا مانتے ہیں اور کس کو جھوٹا مانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ آپ کے اپنے علماء نے ایک دوسرے پہ فتوے دیے ہوئے ہیں، ہم نے مولانا قاسم نانوتوی پہ تحذیر الناس کی وجہ سے کوئی کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہوا۔ اس لیے یہ کہنا کہ عبارت کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا، یہ آپ نے حل کرنا ہے اپنے درمیان، کیونکہ تحذیر الناس کی عبارت کے اوپر کفر کا، اسلام سے خارج ہونے کا، مرتد ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔ اس لیے آپ کو یہاں پہ یہ کہنا پڑے گا کہ یا تو مولانا قاسم نانوتوی کا عقیدہ درست تھا اور ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دینے والے اور اس فتوے پہ قائم رہتے ہوئے مر جانے والے دونوں کافر ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق جب کسی شخص کے متعلق فتویٰ کفر کا دیا جائے اور واقعتاً وہ کافر نہ ہو یا واقعتاً اس فتوے کے نیچے نہ آتا ہو، تو دونوں میں سے لازمی ایک کافر ہوگا، کہ یا تو جس کے متعلق فتویٰ دیا جائے گا وہ کافر ہوگا یا جس نے دیا ہے وہ کافر ہوگا۔ اب مولانا صاحب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کافر کون ہے، دائرہ اسلام سے خارج کون ہے، وہ جس نے قاسم نانوتوی کے متعلق صاحب کے متعلق فتویٰ دیا یا قاسم نانوتوی صاحب۔ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ شمس صاحب، کیا اس وجہ سے آپ گواہی دیجئے گا
کیا کبھی تحذیر الناس کی عبارت کی وجہ سے جماعت احمدیہ نے کبھی قاسم نانوتوی صاحب کے متعلق کوئی فتویٰ دیا ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے جو بات کی کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کو لے کے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الہام کی بھی خود وضاحت کر دی. ان کے اپنے کلام سے میں نے ایک شعر سے ان کے مقام کی اور ان کی شخصیت کی وضاحت کر دی. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر بیرائی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بارہا جگہ پہ بیان کی. میں نے صرف وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک شعر میں اس کا جواب دیا. اس سے متعلق اگر کوئی شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو کس طرح لیتے ہیں، میں نے اپنے چینل پہ بھی اس کا ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے، وہ دیکھ لیں. اور اگر تفصیلاً ضرورت ہوگی اس کے بعد بھی تو اس کے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں مزید حوالہ جات لگا دوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے بغیر آپ گزر جائیں. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پیش کی جاتی ہے. تیسرا آپ نے کہا جی میں مولانا صاحب اسی وجہ سے تو میں نے اس کے جواب کو اگر میں لمبا شروع کرتا تو میں کتنے مختصر الفاظ میں جواب دیتا ہوں، آپ تو ساری رات گزار دیں گے، ایسا نہیں ہوتا نا. ٹائم مختصر رکھیں. اب آپ ساری رات ہم آپ کی بات تھوڑی سنیں گے. مولانا صاحب کتنے مختصر الفاظ میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے آپ کے پوائنٹس آپ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں نا. میں نے آپ کی گفتگو کے پوائنٹس کو 3 صفحوں پہ نوٹ کیا ہے. میں اس کا مطلب یہ اب ساری رات میں آپ کی گفتگو سنوں گا. اللہ کے بندے بات مختصر کیا کریں. چلیں صاحب تھوڑا سا ان اللہ مع الصابرین. باقی آپ نے کہا جی گلاب شاہ صاحب کی پیش گوئی ہے، اس کی وضاحت بھی وہاں پہ کر دی گئی کہ اس سے مراد کیا ہے. جو مسیح حکم اور عدل آئے گا، جو امت کے اندر جو اختلافات ہیں، جو غلط قسم کے عقائد پیش کر دیے گئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو غلط عقائد تھے جب وہ رائج پا گئے تھے تو مسیح نے آ کے ان کا ازالہ کیا تھا. اس سے مراد یہ ہے اگر آپ نے ہمیشہ بات کرتے ہیں تو پوری بات کیا کریں، آدھی ادھوری بات بھی کرنی چاہیے. دوسرا آپ نے کہا کہ اخلاق محمدی سے مراد کون سے اخلاق ہیں، وہ میں آپ کو پہلے پیش کر چکا ہوں کہ میں نے آپ کو قرآن کی طرف بلایا. آپ نے کہا جی قرآن کون سا، تو میں نے جس قرآن کا حوالہ دیا تھا کم از کم آپ جس قرآن کو مانتے ہیں آپ اس کے مطابق تو عمل کریں نا. اگر میں اس قرآن کی کہیں پہ مخالفت کرتا ہوا آپ کو نظر آؤں گا تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے، آپ جس قرآن کو مانتے ہیں اس کے مطابق یہ ہے. یہ عوام کو دھوکہ دینا بند کر دیں کہ ہم کسی اور قرآن کو مانتے ہیں. لازمی بات ہے آپ کے اپنے گھر کے علماء یہ لکھ چکے ہیں. یہاں تو آپ انکار کریں کہ آنے والے مسیح کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سکھائے گا، یہاں تو بتائیں کہ وہ کس مسجد میں جا کے قرآن سیکھے. جس بھی مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ بتا دیں کس مسجد میں، کس محلے کی مسجد میں جا کے قرآن سیکھے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے مغارب سکھائے گا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کے بارے میں بات کی ہے. باقی میں کبھی بھی بدتمیزی سے بات کرنے کا نہ خود قائل ہوں، نہ میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرو. تو یہ وہ باتیں ہیں. باقی آپ کی جو غیر ضروری باتیں ہیں ان کو میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی لگے گا کہ ایسی بات ہے جس کو واقعتاً ایڈریس کرنا چاہیے وہ اس ٹرن میں مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ پچھلے ٹرن میں نے بات کی تھی، اس کا جواب دینا چاہیے تھا آپ کو، آپ نے نہیں دیا، تاکہ میں پھر اس کو اسپیسیفائڈ لے کے آگے آنسر کر دوں. جزاک اللہ. اچھا جی، ایک تو آپ نے بات یہ کی ہے دیوبندی بریلوی کی. تو میرے بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے الزام اور ایک ہوتا ہے التزام. الزام کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں تیرا یہی عقیدہ ہے، تو اس کو الزام کہا جاتا ہے. اس بات کی صدیاں گزر چکی ہے، اس پر مناظرے بھی ہوئی ہے، کتابیں بھی لکھی گئی ہے، اور یہ ہے کہ اس پر مباحثے بھی ہوئے ہیں. جس نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے، انہوں نے کافر کہہ دیا.
اور جنہوں نے کہا کہ نہیں وہ ختم نبوت زمانی کا منکر نہیں ہے، وہ اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو مولانا نانوتوی پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اس کو سامنے لے آئیے، انشاءاللہ ہم اس کا ازالہ کر دیں گے۔ آپ دیوبندی بریلویوں کو آپس میں چھوڑ دیں، اس لیے کہ ان کے درمیان یہ باتیں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہے۔ اس وقت میں ایک قادیانی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو اگر حضرت نانوتوی کو اپنے حق میں پیش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات ہے تو آپ اس کی بات کریں۔ باقی دوسری بات، آپ نے گلاب شاہ کی پیشن گوئی کے بارے میں یہ بات کی کہ وہ عقائد جو لوگوں میں رائج ہو چکے ہیں وہ ان عقائد کی اصلاح کرے گا۔ تو جو عقائد لوگوں میں رائج ہو چکے ہیں وہ لوگوں کی غلطیاں ہیں یا قرآن کی غلطیاں ہیں؟ وہ تو قرآن کی غلطیاں نکالے گا، لوگوں کی غلطیوں کے بارے میں تھوڑی کہا ہے۔ دوسری، محمد الرسول اللہ، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، تو جب نام محمد رکھا گیا جو میں، اور کلمہ بھی ایک ہے، اگر صرف اخلاق کی بات ہوتی نا تو کلمہ ایک نہ ہوتا، کلمہ بھی دونوں کا ایک ہے، نام بھی دونوں کا ایک ہے، محمد نام بھی اسی کا رکھا گیا ہے، رسول نام بھی اسی کا رکھا گیا۔ پھر میں نے آپ سے کہا من فرق بینی، جو مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق نہ کرے، یہ ضمیر ہے، اور دوسرا عالم ہے، اور ضمیر یہ زوات کے لیے وضع کی گئی ہے، عالم یہ شخص معین کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا نام فتح اسلام ہے، یہ آپ ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اگر یہ فتح اسلام کوئی اور اپنے لیے استعمال کرے گا آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ اعلام کی وضع شخص معین کے لیے ہوتی ہے۔ تو بینی و بین المصطفیٰ کا مطلب یہی ہے، یہاں سے اخلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ہمارے درمیان متفقہ جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہی ہے، اور یہ وہی قرآن کریم ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو میں جو پڑھ رہا ہوں وہ تو کچھ اور اخلاق کا درس دے رہے ہیں۔ مرزا صاحب کے اخلاق پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اخلاق تو کچھ اور نکلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک نبی اور پھر وہ جو قرآن کی غلطیاں نکالنے والے، پھر وہ کہ جس کے اوپر قرآن دوبارہ نازل ہوا، ہم تو اس کے اخلاق کو جب دیکھتے ہیں وہ تو ہمیں قرآن کے علاوہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ آپ ہمارے عوام کے بارے میں، جو عام لوگ آپ کے ہاں آتے ہیں، آپ کو ان کے اخلاق پر اعتراض رہتا ہے، لیکن مرزا صاحب کے اخلاق پر آپ کو اعتراض نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قادیان والا قرآن ہے اور یہ قادیان والا محمد۔ سچا ختم نبوت کا مجاہد یہ کام کرے گا، یہ نہیں کرے گا کہ جہاں پہ دل کیا حل لٹا لی، جہاں پہ دل کیا بھائی یہ وہی پرانی باتیں دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ ان کو میں نے مولانا صاحب یہ پہلے ابھی تک بات نہیں تھی کی۔ ابھی شمس بھائی مجھے اور ان کو دو بدو بات کرنے دیں، ایک منٹ، ابھی بس ٹائمنگ کا مسئلہ چھوڑ دیں، ابھی دو منٹ بات کر کے مسئلے کو ختم کرتے ہیں۔ آپ بات کو لمبا کھینچتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بات کی مولانا نانوتوی کی، میری بات سنیں، احمد رضا صاحب تھے یا قاسم نانوتوی صاحب تھے؟ یہ میں سنیں، وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ احمد رضا صاحب نے جو بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے کہ انہوں نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے، تو انہوں نے اس کو کفر سمجھ لیا، فتویٰ لگا دیا۔ مولانا نے اپنی بات کی وضاحت کر دی کہ میں، اور آپ نے کہہ دیا کہ متکلم کا اعتبار ہے۔ مولانا نے خود ختم نبوت زمانی کے منکر کو بار بار کافر کہا ہے۔ اس